ذکر جمیل تراویح میں آیا ہے، آپ نے سنا اس میں سے ایک نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی ہم نے اور آپ نے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا پورا خاندان نبیوں کا خاندان، ان کے والد جو جناب انوس ہے، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہتے ہیں، اور ابو الانبیاء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہوئے ہیں وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے حضور کی ولادت ہوئی، تو اس نسبت سے بھی وہ ہمارے حضور کے دادا ہوتے ہیں۔ تو یعنی بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل یہ دونوں جا کر مل جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور جتنے بھی اہل کتاب ہیں، چاہے بنی اسرائیل ہوں یا بنو اسماعیل ہوں، تو دونوں گروہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ ان کی جو والدہ ہیں وہ لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور حضرت لوط علیہ السلام یہ بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کی جو بیوی ہے حضرت بی بی رحمت، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ہیں، یعنی والدہ بھی نبی کی اولاد، والد بھی نبی کی اولاد، خود بھی نبی کی اولاد، اور بیوی بھی نبی کی اولاد۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اگرچہ ہر نبی کی سیرت بڑی دلچسپ ہے، لیکن حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی زندگی کچھ زیادہ ہی دلچسپ ہے، کہ اس میں ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام سے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ اس میں سے دو چیزیں خاص ہیں جو انسان کی ترقی کے لیے بے پناہ ضروری ہے، ایک تو صبر ہے اور ایک تو شکر ہے۔ بزرگوں نے فرمایا صبر اور شکر یہ انسانی زندگی کے دو پہیے ہیں، دو چاک ہے، ویل ہے دو۔ اسی پر انسان کی زندگی کامیابی کے ساتھ گزرتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت علم میں ماہر تھے، لیکن رنگ ان کا بہت کچھ اچھا نہیں تھا، بڑے کالے سے پکے کلر کے، اور بہت خوبصورت نہیں تھے۔ بدصورت تو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہے، رنگ چاہے کیسا ہی ہو، ناک اور آنکھیں چاہے کیسی ہو، بہت خوبصورت نہیں تھے، اور بظاہر چہرہ بڑا بھدا تھا، لیکن علمی صلاحیت اتنی تھی کہ علمی صلاحیت کو دیکھ کر ایک بہت خوبصورت عورت کے خاندان والوں نے اس عالم صاحب کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، اور وہ خاتون جو تھی بہت خوبصورت تھی، غضب کا حسن تھا، اس کا بلا کا حسن تھا، لیکن چونکہ شریف خاندان کی تھی تو
نباہ کر رہی تھی. جیسے ہی وہ عالم صاحب گھر میں آتے تو اپنی بیوی سے کہتے کہ تم بھی جنتی ہو اور میں بھی جنتی ہوں. بس آپ سمجھ لیں کہ ان کا تکیہ کلام ہی یہ ہو گیا تھا. جب بھی آتے تو کہتے کہ تم بھی جنتی اور میں بھی جنتی، اور مسکرا کر ٹال دیتی. ایک دن اس کا موڈ کچھ اچھا نہیں تھا، اس لیے کہ میاں بیوی میں تو ناراضگی اور خوشی لگی رہتی ہے. موڈ کچھ اچھا نہیں تھا. حضرت گھر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے معمول کے مطابق کہا کہ تم بھی جنتی اور میں بھی جنتی ہوں. تو اس نے کہہ دیا کہ آپ صرف یہی باتیں کرتے ہیں، اس کے سوا بھی آپ کو کچھ اور آتا ہے؟ اچھا جب یہی بات کر لی ہے کہ تم بھی جنتی اور میں بھی جنتی، تو ذرا مجھے بتائیں آج کہ آپ جنتی کیسے اور میں جنتی کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے گھر والوں نے میری علمی صلاحیت دیکھ کر مجھ جیسے بہت زیادہ خوبصورت جو نہیں ہے اس کے ساتھ نکاح تمہارا کر دیا، اور تم حسن کی ملکہ ہو، تو تم مجھے دیکھ کر کے صبر نہیں کرتی ہو؟ جب میرا چہرہ تمہارے سامنے آتا ہے تو نباہ کر رہی ہو، لیکن سوچتی ہو نا کچھ بھی ہے میرا شوہر ہے، صبر کر کے نباہ کر رہی ہو نا؟ تو بولے ہاں یہ تو ہے. تو فرمایا کہ صبر کا صلہ جنت ہے، اس لیے تم جنتی ہو. کہا پھر آپ کیسے جنتی؟ ہم نے تو صبر کر لیا، ہم جنتی ہو گئے، آپ کیسے جنتی؟ کہا میں جب جب تم کو دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے بھدے چہرے والے کو اس جیسی حسن کی ملکہ مل گئی. تو تم صبر کر کے جنتی ہو اور ہم شکر کر کے جنتی. تو انسان کی زندگی میں یہ دو چیزیں بہت قیمتی، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص نفل روزہ رکھے، کوئی بندہ نفل روزہ رکھ کے صبر کرے، اور کوئی بندہ کھا کے شکر کرے، ثواب میں دونوں برابر ہے. روزہ رکھنے والا بھی اور کھا کے شکر کرے، یعنی شکر کا مقام اتنا بلند ہے، اور صبر کا صلہ تو جنت ہی ہے. تو ایوب علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں خاص نظر آتی ہے، ایک تو صبر ہے اور دوسرا شکر ہے. ایوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب میں نے پیش کر دیا. بہت خوبصورت تھے حضرت ایوب علیہ السلام. ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو نبوت دی ہے، ہر نبی کو اللہ نے خوبصورت بنایا. ان کا نسب بھی بے مثال ہوتا تھا اور ان کا حسن بھی بے مثال ہوتا تھا. یعنی ہر معاملے میں نبی نرالا ہوتا ہے، اس کی شان ہی جدا ہوتی ہے. ہر نبی شان والا ہے، اور ان شان والوں میں شان والا ہمارا نبی ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی سب کے امام ہے. حسن میں امام، علم میں امام، تقوی میں امام، پرہیزگاری میں امام، اور ہر چیز میں وہ امام ہے. ایوب علیہ السلام بہت خوبصورت تھے. اونچا قد تھا اور گردن آپ کی چھوٹی تھی. قد اونچا ہو اور گردن چھوٹی ہو تو یہ حسن کی علامت ہوتی. یعنی کوئی اونچی گردن والا برا نہیں مانے، میں صرف بتا رہا ہوں کہ جب گردن بہت اونچی ہوتی ہے تو یہ حسن کے خلاف ہوتا ہے بظاہر. عام طور پہ آج لوگ حسن کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ چمڑی سفید ہو، بس اسی کو لوگ حسن سمجھتے ہیں. لیکن جو دانشمند لوگ ہیں اور جو لوگ حسن کے قاعدے اور قوانین جانتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ کیا چیز کیسی ہوتی ہے، تب حسن کی سند ملتی ہے. تو ایوب علیہ السلام کی گردن چھوٹی تھی، قد اونچا تھا، اور بڑی بڑی آنکھیں تھی. بڑی بڑی آنکھیں بھی اور بھری بھری ہو تو وہ بھی حسن کی ایک علامت ہوتی ہے. آنکھیں بڑی بڑی آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اور اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. آپ کے بالوں کے اندر گرہ تھی، گھنگریالا پن تھا، اور رنگ آپ کا بالکل کھلا ہوا تھا. سینہ آپ کا مقدس، سینہ بہت چوڑا تھا.
اور گول سا چہرہ تھا، اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دولت سے نوازا تھا، بہت دولت تھی. آپ کی دولت کا اندازہ آپ لوگ سمجھدار لوگ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کے کھیتوں کے اندر جو ہل چلانے کے لیے بیلوں کی جوڑی تھی وہ 500 تھی. آج کل اگر 2-4 ایکڑ کسی کسان کے پاس کھیت ہو تو 2 جوڑی میں کام چل جاتا ہے. 500 جوڑی کا مطلب 1000 بیل، اور یہ 1000 بیل صرف ہل چلانے کے لیے تھے. اب تو دھیرے دھیرے بیلوں کا دور بھی ختم ہو رہا ہے، شاید اب اس کی جگہ ٹریکٹر وغیرہ ہل چلاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بہت پہلے کی بات ہو رہی ہے. 1000 بیل تھے صرف جو ہل چلانے کے لیے کھیتوں میں کتنی زمین رہی ہوگی آپ کے پاس، اور ہزاروں کنیز اور غلام، اور ان کے جتنے بچے تھے وہ سب خدمت پر. ہزاروں بکریاں، بھیڑیں، گھوڑے، جانور، مویشی، سب بہت نوازا تھا اللہ نے. محل میں زندگی گزارتے تھے. آپ کا قیام محل میں تھا، اور اللہ نے آپ کو 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا فرمائی تھی. یعنی ہر نعمت دی، بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، مویشی بھی دیے، دولت بھی دیا، مال بھی دیا، حسن بھی دیا. اور اس پر مزید شان یہ کہ بی بی رحمت جیسی بیوی بھی عطا فرمائی جو یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی تھی. یوسف علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم ہیں، ابراہیم کی بیٹی تھی بی بی رحمت. اب میں ان کا حسن بی بی رحمت کا کیا بیان کروں؟ اب جس کا دادا حسن کا تاجدار ہو یوسف علیہ السلام، تو پوتی بھی تو بہت خوبصورت ہی ہوگی نا. اس لیے کہ عام طور پہ بچے یا تو باپ پہ پڑھتے ہیں، یا تو ماں پہ پڑھتے ہیں، یا دادا دادی پہ پڑھتے ہیں. یہی حسن کا عام طور پہ مزاج ہے، امتزاج ہی رہا ہے. بہت خوبصورت تھی. انشاءاللہ ہم جب یوسف علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو اس سال ارادہ یہ ہے کہ بہت تفصیل سے کریں گے، بھاگم بھاگی میں نہیں کریں گے. تذکرہ یوسف علیہ السلام اس سال بہت اطمینان سے ہوگا انشاءاللہ، اور ہم ایک ایک آیت کے مفاہیم پر گفتگو کریں گے. اس میں آپ سنیں گے حسن یوسف کیا ہے. ویسے جو ہمارے شروع دن کے مسافر ہیں، ہمارے ساتھی ہیں درس کے، وہ لوگ کئی مرتبہ حضرت یوسف کا ذکر سن چکے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. بی بی رحمت جیسی خاتون خانہ تھی، بہت شان سے زندگی گزر رہی تھی، اور بہت شکر والے بندے تھے. یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا بڑا خیال کرتے تھے. اپنی دولت کا اکثر حصہ آپ غریبوں میں خرچ کرتے تھے، حاجت مندوں کی حاجت روائی میں خرچ کرتے تھے. اور یاد رکھیے کہ جن بندوں کو اللہ چن لیتا ہے ان کا وقت اور ان کا مال اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. ورنہ عام طور پہ کسی کا مال تو پھر زنا کے اڈوں پہ جاتا ہے، کسی کا مال شراب خانوں میں جاتا ہے، کسی کا مال رشوت میں جاتا ہے، کسی کا مال ڈاکٹروں کو بھیجا جاتا ہے. مال تو خرچ ہونا ہے، اللہ نے مال دیا تو خرچ ہونا ہے. جیسی نیت ہوگی ویسا خرچ ہوگا. تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن کو دے وہ دل کھول کے خرچ کیا کرے، اللہ کی راہ میں دیا کریں. اس لیے کہ اللہ کی راہ میں دینے والا کبھی بے چین نہیں رہتا، دینے والا ہمیشہ سخی رہتا ہے، دینے والا ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، دینے والا ہمیشہ خوشحال رہتا ہے، مست رہتا ہے. اس لیے کہ اللہ کو دینا بہت پسند ہے، اور دینے سے ساری بلائیں ٹلتی ہے. کسی بلا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ صدقے کو توڑ کر کے آپ تک پہنچ سکے. صدقہ دیوار بن جاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال دیوار بن جاتا ہے ہمارے اور مصیبتوں کے درمیان. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ مصیبت سے محفوظ رہے تو وہ دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، ناداروں پر، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتا رہے. اور کوشش کریں اگر کوئی اپنے پاس آئے
تو ہم اس کی حاجت روائی کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے کسی امتی کی حاجت، ایک حاجت کو پورا کیا، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے، اور 30 حاجتیں اس کی دنیا میں پوری ہوگی اور 70 حاجتیں آخرت میں پوری ہوگی۔ اس لیے حاجت روائی، اگر نئی اپنے اندر طاقت نہیں ہے حاجت روائی کرنے کی، تو کم سے کم وہاں تک رہنمائی کر دے جہاں پہنچ کر کے اس کی حاجت پوری ہو سکتی ہے، جہاں اس کی حاجت روائی ہو سکتی وہاں تک کہ اس کی رسائی کر دیں۔ وہ بڑا مشہور سا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ ان کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ حضور دیکھ رہے ہیں، سرکار کے مزار کی طرف اشارہ کر کہا کہ حضور دیکھ رہے ہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، مجھ پہ اتنا قرض ہے کہ قرض والوں نے مجھے پریشان کر دیا ہے، میری کون مدد کرے گا؟ تو آپ اٹھے، اعتکاف میں تھے آپ، رمضان شریف کے اعتکاف میں آپ اٹھے، اور جہاں آپ کی جوتیاں رکھی ہوئی تھی وہاں پر آپ چلنے لگے۔ تو اس نے کہا حضرت کہاں جا رہے؟ کہا چلو میں تمہاری مدد کر دوں کہیں باہر نکل کے۔ تو کہا حضرت آپ کا اعتکاف ہے، باہر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو فرمایا کہ بات تو تیری صحیح ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے یہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، آئندہ سال قضا کر لوں گا، لیکن اگر تیرا دل ٹوٹے گا تو اس کی قضا کب کروں گا؟ اور سن لے، میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ کوئی اگر میرے امتی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے صرف چلے گا تو ہر قدم کے بدلے اللہ اس کو مسجد نبوی شریف میں 2 مہینے کے اعتکاف کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ بعض روایتوں میں 2 سال بھی بیان کیا گیا ہے۔ بڑا شرف ہے، بڑی فضیلت ہے کسی کی امداد۔ اچھا ہم نہیں کر سکتے، اتنی اپنے اندر طاقت نہیں ہے، تو کم سے کم کسی تک اس کی رسائی کروا دے۔ ایوب علیہ السلام کا یہی حال تھا، اللہ نے دیا تھا تو لوگوں کو خوب دیتے تھے، خوب عطا کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت کے چرچے اور عبادت کے چرچے آسمانوں میں بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں مباحات کر فرماتا تھا کہ دیکھو میرے ایوب کو دیکھو کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ اچھا شکر کا مطلب کیا ہے؟ صرف زبان سے الحمدللہ کہنا اس کا نام شکر نہیں ہے۔ آتا جائے کھاتے جاؤ اور الحمدللہ کہتے جاؤ ڈکار لے کر کے، اس کا نام شکر تھوڑی ہے۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہو، دل سے بھی شکر ادا کرو، اور عمل سے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے شکر، تینوں چیزیں ہونی چاہیے، شکر باللسان، شکر بالقلب، شکر بالعمل۔ جب تینوں ملتا ہے تب جا کر کے انسان شاکر کہلاتا ہے، شکر والا کہلاتا ہے۔ تو آپ کے شکر کے چرچے آسمانوں میں تھے۔ شیطان نے ایک دن اللہ سے عرض کیا، شیطان کو یہ بات دیکھی نہ گئی، اور شیطان نے ایک بات اللہ سے عرض کی، اللہ تو ایوب پہ اتنا ناز کرتا ہے، تیرے ایوب پر تجھے بڑا ناز ہے کہ کتنا شکر گزار بندہ ہے، اگر تو اس سے اس کی مال و دولت کو چھین لے تو ایوب کبھی تیرا شکر نہ کرے، وہ تیری شکایت کرتے پھرے گا۔ دیکھنا اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو جانتا ہوں، کون شکر کرے گا کون نہیں کرے گا میں سب جاننے والا ہوں، تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ شیطان جو ٹھہرا، اس نے کہا مولا یہ ایوب تیرا شکر نہیں کرے گا، وہ شکایت کرے گا، تو دیکھ۔ ارشاد ہوا ہم جانتے ہیں، لیکن اگر تو دیکھنا چاہے تو تو بھی دیکھ لے، تجھے بھی بتا دیتے ہیں اور دنیا کو بھی بتا دیتے ہیں کہ ایوب کیا ہے اور ایوب کیسا بندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی خوشحالی شیطان سے دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ سے کہنے لگا، اللہ نے کہا جا، ہم نے تجھے اختیار دیا کہ تو ایوب کو جس طرح کا نقصان پہنچانا چاہتا ہے پہنچا دے۔ تو ایک منظر دیکھا لوگوں نے کہ ایوب علیہ السلام تو اپنے کام میں مصروف تھے، جہاں آپ کے مویشی، غلام، کنیز وغیرہ سب تھے، زمین کے اندر سے ایک آگ نکلی اور سب جل کر بھسم ہو گیا۔ کوئی دوڑا آیا اور اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اطلاع دی کہ ایوب
محل بھی گرا، سارے غلام کنیز مویشی سب ختم، پلک کے جھپکتے پورا قصہ تمام۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ کا تھا اللہ نے لے لیا، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمیں کیا اختیار ہے، بس اس نے دیا تھا تو اس کا شکر ہے، لے لیا تو صبر ہے، اور کیا۔ ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ کسی نے کہا ایوب زلزلہ آیا اور اس زلزلے میں آپ کے بچے دھنس گئے۔ اچھا مویشی چلے جائیں، مال چلا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن بچوں کی موت کسے کہتے ہیں؟ اور ایک ساتھ ساتوں بیٹیوں کا مر جانا، ساتوں بیٹوں کا مر جانا، یعنی بالکل ایک یوں کہتے کہ پلک کے جھپکتے اچانک ادھر مال مویشی مکان وکان سب ختم، اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے دیا تھا لے لیا تو بھی کیا کریں، اب سوائے صبر کے اور کیا کرنا ہے۔ اور ابھی یہی داستان ہی سن رہے تھے کہ فوراً دوسری روح فرسا داستان یہ کہ آپ کے سارے بچے مر گئے، زلزلے میں ختم ہو گئے۔ اب سوچو ایک باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی اس وقت، اس لیے کہ بچوں کا مر جانا وہ بھی دب کر، ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جانا، جسم کو کا ہلاک ہو جانا، لیکن وار بندہ اور ناز بندگی اور شان بندگی سیدنا ایوب علیہ السلام کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر اللہ کی خوشی اسی میں ہے تو بندہ اسی میں راضی ہے، میری اولاد بھی تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اسی نے تو دیا، سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی کی عطا ہے، اور اس پر بھی آپ چپ رہے۔ قدرت نے کہا دیکھا تو کہتا تھا ایوب شکایت کریں گا، زبان پہ شکوہ تک نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا مال لیا، اولاد لیا، ابھی اس کا جسم سلامت ہے، ابھی جسم اس کا سلامت ہے، اس لیے وہ کچھ نہیں کہتا۔ ارشاد ہوا ٹھیک ہے، جسم کو بھی اذیت پہنچا لے۔ تو اس نے ایک پھونک ماری تو اندر سے اتنی گرمی حضرت ایوب علیہ السلام کو محسوس ہوئی کہ پورے جسم میں گرمی کا ایک دورہ پڑ گیا، اور اس گرمی کی شدت کی وجہ سے جسم میں چھالے پڑ گئے، اور وہ چھالوں کی گرمی سے بھی قرار نہیں آیا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ چھالے پھوٹنے لگے، اور چھالے پھوٹنے کے بعد پورا جسم گلنے لگا، اور جب جسم گلنے لگا تو دھیرے دھیرے پھر اللہ کی آزمائش کے اس جسم میں کیڑے پڑنے لگے۔ اہل سنت و جماعت کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے کسی نبی کو ایسی بیماری نہیں دیتا جس سے لوگ نفرت کریں، لیکن چونکہ یہ کوئی بیماری طبعی بیماری نہ تھی، یہ آزمائش تھی، اسی لیے تفسیر کبیر میں امام رازی نے، امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی شریف میں، اسی طریقے سے امام بغوی نے، اسی طریقے سے تفسیر مظہری میں، اسی طریقے سے علامہ شرف الدین یحییٰ منیری نے مکتوبات صدی دو صدی میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ کیڑوں کا ذکر اتنے بزرگوں نے کیا ہے، ابن عساکر نے بھی لکھا ہے۔ تو میں صرف اس بات کو نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ بس سمجھ لیں کہ آپ کی تکلیف کیا تھی، ورنہ ہمارا عقیدہ تو وہی ہے کہ انبیاء کرام کو طبعی بیماری کوئی ایسی نہیں دی جاتی ہے کہ جس سے لوگ نفرت کریں۔ جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور وہ کیڑے آپ کا جسم کھاتے رہتے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں اور غور کریں، اگر ہم سو رہے ہوں اور سوتے میں پنکھا بند ہو جائے، ہمارے جسم پہ صرف مکھی چلنے لگتی ہے کہ سوتے میں اچھے جسم پہ کیسی تکلیف ہوتی، ہماری نیند کھل جاتی مکھی کے چلنے سے صرف اچھے جسم پہ۔ اچھا پھر کسی زخم پہ مکھی بیٹھے تو کیا حالت ہوتی ہے، چیخ نکل جاتی انسان کی۔ صرف مکھی بیٹھنے پر یہ تکلیف ہوتی ہے جس ایوب کے جسم کو کیڑے کھا رہے ہوں۔ ایوب علیہ السلام کے جسم کو کیڑے کھا رہے ہوں۔ ایوب علیہ السلام کی آنکھیں محفوظ تھی، زبان محفوظ تھی، دل محفوظ تھا، تین چیزیں، باقی سب پر
بیماری کا اثر تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں جب کیڑے پڑ گئے تو جتنے دوست تھے، یار تھے، احباب تھے، سب چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ دنیا کتنی مطلبی ہے۔ کہتے ہیں جہاں گڑ ہوتی ہے وہاں مکھیاں ہوتی، گڑ ہوتا ہے وہاں مکھیاں ہوتی۔ کہتے ہیں مصیبت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے، لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، مصیبت میں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مگر کبھی قدرت ساتھ نہیں چھوڑ۔ انسان مومن جتنا بے سہارا ہوتا جاتا ہے اتنا قدرت اس کا سہارا بنتی جاتی ہے۔ یہ چیز بہت خاص ہے۔ ایسے وقت میں بندے کو بہت صبر کا اظہار کرنا چاہیے۔ لوگ ساتھ چھوڑتے چلے، اور صرف ساتھ ہی نہیں چھوڑا بلکہ ایوب علیہ السلام کو کہا کہ آپ بستی سے چلے جائیں۔ اللہ کے پیغمبر کو کل تک جن کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے، جن کے دسترخوان سے لقمے اٹھا کر کے چنتے تھے، ان کو کہتے ہیں آپ بستی چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بستی چھوڑ کے کہاں جاؤں، میں کہاں رہوں گا؟ تو لوگوں نے کہا ایک جنگل میں آپ کی گھاس پھوس کی جھوپڑی بنا دیتے ہیں، اسی میں آپ رہیے۔ لیکن چونکہ نبی کی پوتی تھی آپ کی بیوی، سب ساتھ چھوڑ دیے، آپ نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ کہتے تھے ایوب میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ حضرت ایوب نے بارہا کہا کہ دیکھو مصیبت مجھ پر ہے، مشکلیں مجھ پر ہے، اللہ کا امتحان اور آزمائش مجھ پر ہے، تو آپ ایک کام کریں، اگر آپ چاہیں تو طلاق دے دی جائے گی تو تم چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، جب راحت میں آپ کے ساتھ رہی تو مصیبت میں بھی میں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اور وفادار اور شریف بیوی کی علامت یہی ہے، پہچان یہی ہے۔ اچھا بیوی ہی نہیں بلکہ اچھے دوستوں کی بھی پہچان یہی ہے کہ جو خوشیوں میں ساتھ رہے تو غموں میں بھی ساتھ رہے۔ اسی لیے مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ نے فرمایا وفادار دوست کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی مصیبت میں ساتھ نہیں چھوڑتا، ورنہ رستے سے چلتے ہوئے تو بہت لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا وہ چلتے سورج کو تو سبھی سلام کرتے ہیں، چڑھتے سورج کو، لیکن وہ رستے میں جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں، ہر رستے کا مسافر ساتھ ہونے والا اپنا نہیں ہوتا۔ تو اچھے دوست بنو۔ آپ چاہے کم لوگوں سے دوستی کرو لیکن جس کے دوست بنو اچھے بنو، کیونکہ دوستی کا صلہ قیامت میں ملنا ہے۔ اور دوستی کا صلہ جو بے غرض دوستی ہے نا، بے غرض بے مطلب دوستی، اس میں کوئی غرض نہیں، کوئی مفاد نہیں، کوئی مطلب نہیں، صرف اللہ کی خوشی کے لیے جو دوستی کرتا ہے اس کا صلہ بے حساب جنت ہے، دوستی کا بدلہ بے حساب جنت ہے۔ یہ چائے پانی والی دوستیاں ختم کرو، یہ کیرم کلب والی دوستیاں ختم کرو، یہ منہ کی بولی والی دوستیاں ختم کرو، وہ دوستی کرو جسے کہتے ہیں من احب للہ وابغض للہ۔ یہ دوستی اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمن۔ یہاں تو روز دوست بنتے ہیں، روز ٹوٹتی ہے دوستیاں۔ اب ظاہر سی بات ہے انبیاء کا ساتھ لوگ نہ دے سکے تو کس کا ساتھ دے سکیں گے؟ تو ایوب علیہ السلام کو سب چھوڑ گئے اور کہنے لگے کہ ہم کوئی جھوپڑی بنا دیتے ہیں آپ کے لیے گھاس پھوس کی، اور جھوپڑی بنا دی گئی، سب چھوڑ گئے۔ بی بی رحمت نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گی، اور حضرت بی بی رحمت جو ملکہ تھی ایوب علیہ السلام کی، جس کے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ روزانہ کھانا کھاتے تھے، پھر وہ چپکے سے جاتی اور جا کر لوگوں کے کچھ کام کرتی اور اس سے جو رقم آتی اس سے کھانا لے کر کے آتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے کھلا۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ اگر کسی سے امتحان لینا چاہے، اس لیے اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے۔ اللہ اگر دولت دے اتراؤ نہیں، غرور مت کرو، تکبر مت کرو، عاجزی کرو۔ مولا دیا ہے، اب روکنا نہیں، مولا اب امتحان مت لینا۔ اس سے ہمیشہ دعا کرا کرو، اللہ امتحان مت لینا، آزمائش مت لینا، ہم لوگ تھوڑی اس قابل ہیں، ہم تو تجھ سے عدل کے نہیں بلکہ فضل کے امیدوار ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کرو، اللہ
تو نعمت نہیں چھیننا، نعمت نہیں. حضرت جبریل علیہ السلام روزانہ یا جب بھی حضور کو نظر آتے تھے کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد، تو آپ ایک ہی دعا کرتے تھے ملتزم سے چمٹ کر، اے اللہ جو نعمت تو نے دی ہے وہ مجھ سے چھیننا نہیں. اس لیے آپ دعا کیا کریں، اب اس دعا کو حصہ بنائیے، اپنی دعا کا حصہ بنائیے اس دعا کو. اللہ جتنی نعمت تو نے دی ہے اس میں برکت دے، چھیننا نہیں، ورنہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. سوچو ذرا، جس کے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ کھا کے جاتے ہو، جب وہ لوگوں کے یہاں کام کرنے کے لیے جاتی ہو نبی کی بیوی ہو کر، اس کا مطلب ایسا بھی وقت انسان پہ آ سکتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی، اور پھر آتی ایک مرتبہ کھانا لے کر آ رہی تھی تو رستے میں شیطان ملا انسانی شکل میں، اور کہتا ہے کہ بی بی رحمت، میں تیرے شوہر کا علاج جانتا ہوں، میں اس کو علاج تو اس کا کر دوں گا، لیکن جب تیرا شوہر اچھا ہو جائے تو مجھے صرف شکریہ میں ایک جملہ کہے، کچھ اور نہیں چاہیے، پیسے دے لے کچھ نہیں چاہیے، جب وہ اچھا ہو جائے تو مجھے صرف شکریہ میں ایک جملہ کہے، اس کا جملہ یہ ہو کہ تو نے مجھے شفا دی، تیرا شکریہ. حالانکہ نبی کی بیوی تھی، سوچا کہ اس میں کیا ہے، کہ کوئی بہت بڑی بات، اور پہچان نہیں سکی کہ یہ شیطان ہے، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. کیونکہ جب کوئی آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس سے دوا لاتا ہے تو ہم پوچھتے ہوئے کیسا لگ رہا، تو کہاں وہ فلاں سے دوا لائی تھی تو اچھا ہو گیا. اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں، اتنی خاص بات. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، تو ان کے چھوٹے چھوٹے جملے بھی پکڑے جاتے ہیں. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ دیکھو جی، وہ ایک طبیب ملا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں تیرے شوہر کا علاج جانتا ہوں، دوا دوں گا وہ اچھا ہو جائے گا، بس وہ شکرانے میں اتنا کہے کہ تو نے مجھے شفا دی، شکریہ میرا اتنا ادا کریں. آپ غصے میں آ گئے، فرمایا تو شیطان کا پیغام میرے پاس لے کر آئی ہے. وہ شیطان تھا، اور تیری اتنی جرأت کہ تو شیطان کا. کہا حضرت میں نے نہیں پہچانا اس کو. کہا وہ شیطان میرا اجر ضائع کرنا چاہتا ہے، میرے صبر پر وہ سوالیہ نشان لگانا چاہتا ہے، میری آزمائش میں جو صبر کر رہا ہوں وہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور غصے میں آ کر فرمایا اگر میرے اندر طاقت ہوتی تو میں تجھے 100 کوڑے اب بھی لگاتا، لیکن سن میرے اندر اس وقت طاقت نہیں ہے، جس دن اچھا ہو جاؤں گا اللہ کی قسم تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا. کیونکہ تو شیطان کی بات جو میرے پاس لا رہی ہے. ہائے ہائے، وفادار بیوی ہے، لیکن غیرت تو دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کی. شیطان کا پیغام کوئی لے کر کے آ جائے انجانے میں، لاشعوری طور پہ، فرماتے 100 کوڑے، قسم تو کھا لی. بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اسی طرح گزرتی رہی. اور ابن عساکر لکھتے ہیں، امام رازی نے بھی لکھا ہے کہ جب کیڑے زمین پہ گرنے لگے، وہ کھاتے کھاتے جسم زمین پہ گرنے لگے، تو ایوب علیہ السلام ان کیڑوں کو اٹھا کر کے اپنے جسم پہ واپس رکھ لیتے، اور ان کیڑوں سے مخاطب ہو کر کے کہتے، اے کیڑوں، ابھی تو تمہاری غذا میرے جسم میں باقی ہے، ابھی تمہاری غذا میرے جسم میں باقی ہے، تم ناراض ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ رکو، کھاؤ، جب تک کھا سکتے ہو کھاؤ. اللہ کا نبی کتنی صبر کی ہمیں تلقین کر رہا ہے. یہاں تو چھوٹی سی کسی کو بیماری ہو جائے وہ پورے گاؤں میں واویلا کرتا ہے، کیا بیماری کے لیے میں ہی دکھا تھا، مجھے شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ارے نادان، سوچ کہ اللہ کے نبی کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اللہ کا نبی ان کیڑوں کو اٹھا اٹھا کر کے اپنے جسم پہ رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ شان بندگی یہ ہے، جس میں یار راضی ہے اس میں ہم راضی ہے. بندوں کی شان یہ ہونی چاہیے. اور سنو، کبھی کبھی عبادتوں سے وہ مقام نہیں ملتا جو بیماریوں پہ صبر کرنے کی بنیاد پہ مل جاتا. اور یہاں تو کچھ کم وقت جاہل ایسے بھی ہیں، کسی کو بیمار دیکھ کر تانا دیتے ہیں، یہ تو اپنے کرتوت کی سزا بھگت رہا ہے، یہ تو اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے، یہ تو اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہے. میں کہتا ہوں نادانوں، اگر ہر آدمی کیے کی سزا بھگت رہا ہے تو جناب ایوب نے کیا کیا تھا؟ وہ تو معصوم تھے، پیغمبر تھے اللہ کے. اور مصیبتیں آتی ہیں تو وہ مرتبے بلند کرنے کے لیے آتی.
کیا گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے یا درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے؟ تو ایوب علیہ السلام ان کیڑوں کو اٹھا اٹھا کر کے جسم پہ رکھتے. میں نے پہلے کا کیڑوں کا قصہ بیان کرنے سے پہلے کہا کہ میں اس کو صرف نقل کر رہا ہوں، اور میں نے کتابوں کے حوالے پڑھ دیے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. میری حیثیت سے ایک ناقل آپ سن رہے ہیں میں کوئی محقق توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. کیڑوں کو توحید رکھتے نیٹ ہوئے ورک پورا جسم چاٹ انٹرنیشنل اسلامک کیا یوٹیوب ہمت ہے اللہ والوں کی، کیا حوصلہ ہے. یہاں مکھی بیٹھے تو چیخ اٹھے، مچھر بیٹھے تو 4 مرتبہ ہم کھجواتے نماز میں. حضرت ایوب علیہ السلام کے پورے جسم میں کھجلی تھی اور کیڑے چاٹ رہے تھے پورے گوشت کو، خون کو. وہ سب چاٹتے چاٹتے اور کھاتے کھاتے 2 کیڑے آگے بڑھے اور ایک کیڑے نے آپ کی زبان کھانا چاہا اور ایک کیڑے نے آپ کا دل پہ ڈنک مارا دل کھانے کے لیے. تو حضرت ایوب کی چیخ نکل گئی، آہ کی آپ، ایک آہ نکلی. آپ جب آہ نکلی تو شیطان نے کہا دیکھ، میں نے کہا تھا نا، دیکھا اتنا صبر کیا وہ نہیں، دیکھ ایک آہ نکلی تو کہتا ہے دیکھ تیری شکایت کر رہا ہے. تو قدرت کی طرف سے جواب آیا، ایوب کیا تو بھی میری شکایت کرنے لگا؟ یار کی شکایت تو بھی کر رہا ہے؟ ایوب نے کہا نہیں مولا، میں تیری شکایت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میری جو چیخ ہے وہ بھی تیری محبت کی وجہ سے، تقاضۂ محبت مجھے چیخنے پہ مجبور کرتا ہے. کہا کیوں؟ قدرت سب جانتی ہے. پھر بھی کہا کیوں؟ تو عرض کی کہ یہ کیڑوں کو حکم دے، پورا جسم تو کھا ہی چکے ہیں، اور جو کھانا چاہتے ہیں جو بچا کچا ہے وہ سب کھا لیں. ایوب کو کوئی اعتراض نہیں، جو بچا کچا رہ گئے وہ سب کھا لیں، بس میری زبان، میرا دل اور میری آنکھیں، یہ 3 چیزیں ان سے کہہ دے کہ نہیں کھانا. بعض روایتوں میں 2 کا ذکر ہے، بعض میں 3 کا. 3 چیزیں نہیں کھانا، آنکھ، زبان اور دل. اب قدرت نے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا ایوب جب سب کھلا چکا اور کھلانا چاہتا ہے تو 3 کیوں بچانا چاہتا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں تیری خاطر. زبان ہوگی تو تیرا ذکر کروں گا، دل ہوگا تو تیری یاد کر، زبان ہوگی تو تیرا ذکر، دل ہوگا تو تیری یاد، اور آنکھیں ہوگی تو تیرا دیدار. حضرت بابا فرید علی رحمہ نے بھی یہی کہا تھا نا کہ کاگا کاگا چن چن کھائیو سارا ماس. کاگا کاگا چن چن کھائیو سارا ماس. 2 نینا مورے مت کھائیو موہے پیا ملن کی آس. ایک کوے تو میرا پورا جسم کھا لے لیکن میری 2 آنکھیں مت کھانا، اس لیے کہ آنکھیں ہوگی تو یار کا دیدار ہوگا. تو ایوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا. دیکھو کیا محبت ہے. اپنے جیسا کوئی بندہ ٹھوکر لگے تو ہم شکایت کرتے ہیں، مندی آ جائے تو ہم شکایت کرتے ہیں، بلکہ کوئی تکلیف نہ بھی ہو تو ہم لوگوں کو نہ پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، ہم کتنے خوشحال ہیں، اور جس کو دیکھو وہ روتا ہی رہتا ہے، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، مندی ہو رہی ہے، کمائی نہیں ہو رہی ہے، یہ سب ہو رہا ہے. اور وہاں اتنی مشکل ہے، مصیبت ہے، پھر بھی یہ ہے کہ مولا اس کو کہے سب چاٹ ڈالے، سب کھا جائے، لیکن یہ نہیں کھائیں، میرا دل نہ کھائیں، میری زبان اور میری آنکھ. آنکھ ہوگی تو تیرا دیدار، زبان ہوگی تو تیرا ذکر، دل ہوگا تو تیری یاد. ارشاد ہوا ایوب تو بڑا پیارا بندہ ہے، ایوب تو بڑا پیارا بندہ ہے اور تو نے حق ادا کیا امتحان کا. تو ایوب علیہ السلام نے کہا مولا مجھے مصیبت پہنچی ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے تو، مولا تو میری مصیبت پر رحم فرما اور میری مشکل کو دور کر دے. تو ارشاد ہوا کہ ایک کام کریے، آپ پیر ماریے زمین پہ. دیکھو جب امتحان کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہے نا تو کامیابی جب آتی ہے تو پھر کیا شان کا اظہار ہوتا ہے. آپ کی بیوی گئی ہوئی ہے کام کے لیے،
اور آپ زمین پہ پیر مارتے ہیں تو پانی کا میٹھا چشمہ جاری ہو جاتا ہے. قدرت کی طرف سے وہی آتی ہے کہ آپ پانی پی لیں، پانی پیا تو اندرونی ساری جسم کی کمزوری اور بیماری ختم ہو گئی. پھر نہایا تو اوپر کے جسم کی ساری بیماری ختم ہو گئی، پورا حسن واپس آ گیا. بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو جوانی دوبارہ مل گئی. ایوب علیہ السلام کو جوانی خدا نے لوٹائی ہے. بعض لوگ تو اتنا ہی سنتے ہیں اور اتنا ہی پتا ہے لوگوں کو کہ زلیخا کو جوانی ملی ہے واپس، حضرت ایوب کو بھی جوانی دوبارہ ملی ہے. آپ نے غسل کیا ہے پھر جوانی واپس آ گئی. چونکہ جو آپ کو بیماری ہوئی تھی وہ 80 سال کی عمر میں ہوئی تھی. آپ کو 80 سال کی عمر میں بیماری ہوئی تھی جب آپ کے بال سفید ہو گئے تھے، لیکن جب آپ نے اس میں غسل کیا تو بال پھر سے سیاہ ہو گئے، جوانی لوٹ آئی، آپ طاقت و قوت لوٹ آئی. آپ نہا دھو کر جنت کے کپڑے پہن کر بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے برسات میں جنت کی تتلیاں برسائی جو سونے کی تھی. تو ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کر چادر میں بھرنے لگے. ارشاد ہوا ایوب تو مال و دولت سے سیر نہیں ہوتا؟ تو عرض کی مولا مال و دولت سے پیار نہیں ہے، دراصل یہ تیری نعمت ہے اس لیے اس سے پیار کرتا ہوں، دیا تو نے ہے. اب اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی بندہ دولت سے پیار کرے اس نیت سے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے تو اللہ اس کو دولت سے پیار کرنے پر بھی ثواب عطا فرمائے. لیکن نیت اچھی ہوگی تو اجر ہی. انما الاعمال بالنیات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت کی بھی قدر کرنا چاہیے کہ نعمت اللہ کی ہے، روٹی کی اناج کی قدر کرنا چاہیے، لیکن اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے. تو یہ بیٹھ گئے سب سمیٹ کر. بی بی رحمت حاضر ہوئی تو آئی تو دیکھا کہ ایوب علیہ السلام نہیں ہے اور ایک بہت خوبصورت انسان پورے کر و فر کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے. تو بڑی لجاجت سے پوچھا کہ یہاں ایک مریض کو میں چھوڑ کر کے گئی تھی، وہ مریض کہاں ہے؟ اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. عورت تھی نا، دل میں خیال آیا کہ کہیں میرے شوہر کو بھیڑیا تو نہیں اٹھا لے گی، کیونکہ طاقت نہیں تھی نا چلنے پھرنے کی، ہاتھ میں طاقت و قوت نہیں تھی دفاع کی، تو ڈر گئی. حالانکہ نبی کو کبھی جانور نہیں کھا سکتے، لیکن عورت تھی سب بھول گئی. اور اچانک ذہن میں خیال آیا کہ میرے شوہر کو جو اتنی مصیبت سہ رہا تھا اس کو بھیڑیا تو نہیں اٹھا لے گیا. تو ڈرتے ڈرتے اس اجنبی سے جنگل میں پوچھا یہاں ایک مریض میں چھوڑ کر گئی تھی، وہ کہاں ہے؟ وہ مریض تھا. تو ایوب علیہ السلام نے مسکرا کے کہا کیا ایوب کو ڈھونڈ رہی ہو؟ تو کہا ہاں میرا شوہر ایوب. کہا میں ہی تو ایوب ہوں، تم رحمت ہو نا؟ کہا ہاں. تو کہا یہ کیسے؟ پھر پوری داستان آپ کو بتائی. اور داستان جب آپ کو بتائی تو کہا اب اللہ نے امتحان ختم کر دی، امتحان ختم ہو گیا. تو فرمایا کہ وہ میں اپنی قسم نبھانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا بڑی ساتھ دینے والی تیری بیوی ہے، اب تو اسے 100 کوڑے مارے گا تو ہم تیرے لیے یہ آسان کر دیتے ہیں کہ گیہوں کی 100 بالیاں لے لو یا کوئی ایسے تنکے لے لو 100 اور اس کو ایک ساتھ باندھ لو اور ایک ساتھ مل کر اس کو ملا کر رحمت کے بدن پہ لگا دو تو 100 کوڑے مارنے کا کفارہ ادا ہو جائے. اور کہا کہ اب جاؤ دونوں ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو 2 روایتیں ملتی ہے، جو بچے مرے تھے وہ پھر زندہ کر دیے، اور ایک روایت کے مطابق اللہ نے پھر سے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا فرمائی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ عطا کیے. دیکھو صبر کا صلہ بہت اچھا ہے، صبر کا پھل بہت اچھا ہے. صبر میں واہویلا نہیں ہے، صبر میں آہو فغاں نہیں ہے. تو جو ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑے تھے، امام شریف الدین یحییٰ منیری فرماتے ہیں ان کیڑوں کو اللہ نے ریشم کا کیڑا بنا دی. ان کیڑوں کو اللہ نے ریشم کا کیڑا بنا دیا، یعنی سارے کیڑے مارے جاتے ہیں اور جو نبی کے جسم سے لگ گئے اسے پالا جاتا ہے. اس کا مطلب نبی سے وابستہ ہونا کتنی بڑی بات ہے. کیڑا وابستہ ہو جائے تو لوگ اس کو پالتے، کتنا قیمتی ہو جاتا ہے. پھر ایوب علیہ السلام رہنے لگے تو پھر دوست یار سب پلٹ کر کے آئے، پھر سے لوگ واپس لوٹے.
لیکن ایوب علیہ السلام نے کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا کہ تم نے تو دھوکہ دیا تھا. ہماری طرح کوئی کم ظرف ہو نا تو کہنے لگے کہ یار تم نے تو دھوکہ دیا تھا, تم تو بھاگ گئے تھے اور یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا. ایوب علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا, ان کو پھر سے سمیٹا, گلے لگایا, لوگوں نے مبارکبادیاں دی. اب ایوب علیہ السلام پھر رہنے لگے, وہی آپ کے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ پھر کھانے لگے, پھر دولت لٹانے لگے. تو ایک دن چند دوستوں نے پوچھا, ایوب ایک بات بتاؤ کہ اللہ نے آپ سے بڑا امتحان لیا, آپ کی زندگی کے 3 دور ہیں. ایک دور خوب راحت کا, سکون کا, اطمینان کا, شان کا, شوکت کا, دولت لٹانے کا, محل میں رہنے کا, یہ دور پہلا. دوسرا دور 18 سے 20 سال کا, مصیبت کا, تنگ دستی کا, ساتھ چھوڑ دینے کا, جسم میں کیڑے پڑ جانے کا, مشکل کا, مصیبت کا, تکلیف کا, کسی کے پاس اور قریب نہ آنے کا, کتنا مشکل کا, وہ دوسرا دور ہے. اور تیسرا دور ابھی کا, اب تو اور زیادہ اچھا, پہلے سے زیادہ دولت, پہلے سے زیادہ اولاد, پہلے سے زیادہ مویشی, پہلے سے زیادہ کھیتیاں باڑیاں, محل محلات, باغات, سب. سچ سچ بتانا, نبی تو سچائی ہوتا ہے, نبی کبھی جھوٹ تو نہیں بولتا. لیکن ایوب سچ کہیے, آپ تو سچے ہی ہیں کہ تینوں دور میں آپ کو سب سے پسندیدہ دور کون سا تھا؟ تینوں میں سب سے اچھا دور آپ کو کون سا لگتا تھا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا, اگر ظاہراً پوچھو تو جو دولت کا, راحت اور آرام کے دن تھے وہی اچھے ہیں. لیکن اگر دل کی پوچھو, دل کی, تو جب بیمار تھے نا, جنگل میں پڑے تھے, گھاس پھوس کی جھوپڑی میں, جب کوئی قریب نہیں آتا تھا, سارے ساتھی ساتھ چھوڑ چکے تھے, وہی دور میرا سب سے اچھا تھا. تو لوگوں کو حیرت ہوئی, وہ دور کیسے اچھا تھا؟ تو کہنے لگے, تمہیں نہیں پتا, جب تم سب چھوڑ گئے تھے کوئی نہیں تھا, اور میں بیماری میں مصروف تھا, جسم کو کیڑے کھاتے جاتے تھے اور کوئی قریب نہیں آتا تھا. تو صبح ایک مرتبہ اور شام کو ایک مرتبہ میرا اللہ میرے کان میں سرگوشی کرتا, میرا اللہ میرے کان میں سرگوشی کرتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا, میرے ایوب, پیارے ایوب, کیسے ہو؟ تو جب وہ کہتا تھا نا کیسے ہو, تو میں کہتا تھا الحمدللہ. تو وہ جو کلام کی چاشنی میرے کانوں میں رس گھولتی تھی نا, تو ساری تکلیف میرے سامنے ہینچ ہو جاتی تھی. صبح بھی پوچھتا, میرے ایوب, ارے جسے میرا کہہ کے وہ پکارے, پیارے ایوب, جسے پیارا کہہ کے وہ پکارے. تو وہ مجھ سے پوچھتا تھا خیریت, ارے سارا خیر پیدا کرنے والا خدا جس کی خیریت پوچھے پھر اس کو کیسا لطف آئے گا. وہ فرماتے کہ صبح اور شام 2 مرتبہ کہتا تھا کیسے ہو, تو میں جھوم کے کہتا تھا الحمدللہ. لیکن بات یہ ہے, جب سے وہ مصیبت ٹل گئی ہے, اب شان کی زندگی مل گئی ہے, یار بھی مل گئے ہیں, تو اب وہ پوچھتا, خیریت نہیں پوچھتا. جب خیریت میں ہے تو وہ خیریت نہیں پوچھتا. تو وہ دن یاد آتے, کاش بیماری رہتی مگر وہ خیریت پوچھتا رہتا. اور خدا کی قسم, وہ جس سے خیریت پوچھے اس کی لذت تو محسوس کریں. اس سے پتا چلا مصیبت میں بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے, تکلیف میں گھبرانا نہیں چاہیے. جب بندے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو خدا ساتھی بن جاتا ہے, اور ایسا ساتھی بنتا ہے کہ پھر وہ خیریت بھی پوچھتا ہے, وہ خیریت بھی. لیکن اس منزل تک کوئی پہنچے تو صحیح. یہ سیدنا ایوب علیہ السلام کی زندگی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی پھر زندگی کے آگے کے اور بھی واقعات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا ایوب علیہ السلام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. اللہ ان کی برکتیں نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی سیدنا ایوب علیہ السلام کے صبر کے صدقے اللہ ہمیں ہر مصیبت, بیماری, تکلیف اور پریشانی سے محفوظ رکھے. سامعین حضرات, ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے, یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا. آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں. توحید نیٹ ورک, موبائل نمبر 996778
2544